نصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم وصدق مولانا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ الاعراف فریقا ہدی و فریقا. ہم نے فرق رکھا ہے. کسی کو عزت بخشی، کسی کو حق علیہم الضلالہ. اللہ دو فرقوں میں یہ گفتگو کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہم نے جس کو ضلالت بخشی انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کہ انہوں نے شیاطین کو دوست بنایا. اللہ کے بھی دوست ہوتے ہیں اولیاء اللہ. تو جو اولیاء اللہ کو دوست بناتے ہیں ان کے لیے اللہ، اور جو شیاطین کو دوست بناتے ہیں اولیاء، جو شیاطین کو دوست بناتے ہیں اللہ ان کے لیے ضلالت رکھی ہے. ہمیں یہ آیت اس لیے ہم نے آج عنوان بنایا ہے کیونکہ کچھ ناخوشگوار واقعات کمیونٹی میں پیش آئے. کافی مفت کے مشورے بھی آئے کہ اس میں اسلام کی ہماری بدنامی ہے. تو ہم اس بات کو آگے نہ بڑھائیں. پہلے ایک بات کی صفائی پیش کر دوں کہ خاموشی اور نظر اندازی جرم کے برابر ہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگرچہ آپ کوئی جرم دیکھ رہے ہو اور اس پہ نظر اندازی اور خاموشی اختیار کر رہے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو برابر کا ذمہ دار بناتا ہے. اس کی وجوہات قرآن سے ثابت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف. اللہ نے ہم کو بہترین امت میں اتارا ہے. اور نہ صرف ہمیں بہترین امت میں اتارا ہے، ہمیں ہدایت والا بنا کے اتارا ہے. جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو چکا، ہدایت دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، لیکن امتی کے لیے بھی یہ شرط دے دیا اگرچہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرے تو وہ خود بھی دوسروں کے لیے ہدایت بن سکتا ہے. ہمارے جو بھی ایکشن ہوتے ہیں تو وہ بڑے
نصیحہ کے طور پہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ غیر مسلمان جو ہمیں دیکھتا ہے، خصوصاً ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، ہمارے کردار کو دیکھتا ہے، تو وہ اس کے لیے نصیحہ بن جاتی ہے۔ تو گویا آپ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی، اور اللہ نے ہم کو برائی کو روکنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگرچہ تم کوئی برائی دیکھو تو اسے روک دو، یا نہیں کہ اس کے اوپر ڈھانپ کے پردہ اس کو دوبارہ جرم کرنے کے لیے تیار کر دو۔ گفتگو ہے جو ہمارے خصوصاً انپروفیشنل مدارس ہے، اسکولس ہے، جہاں پہ نہ بچوں کے آنے کا صحیح طریقہ نہ جانے کا صحیح طریقہ، 1 سے 2 کمروں کی آفس کی یا ایسی جگہوں پہ مدرسے چل رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے حیا پہ گفتگو کی تھی کہ 7 سال کے بعد لڑکا یا لڑکی ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اسی کے نتائج سے جو واقعات اس کوکی میں پیش آئے وہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی باعث بنی وہ گفتگو۔ لیکن جو اس لیول پہ جرم ہوتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ، اور جو شخص چاہے وہ وقت کا امام ہو، چاہے آپ کا لیڈر ہو، چاہے آپ کا عزیز ہو، وہ سزا کا بالکل حقدار ہے۔ جب ہم نے کافی کمیونٹی ممبر سے یہ فونیں آئے ہمیں کہ ہم اسے ٹیک کیئر کریں گے، اس مسئلے کو آگے بڑھنے نہ دیں، تو اس سرزمین کی بھی کچھ قوانین ہوتی ہیں، یا میں اس مظلوم بچوں کے والدین کا اختیار میں چھین نہیں سکتا، اور اگرچہ ہم اس میں نظر اندازی کر دو تو وہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے سزا کے۔ خصوصاً ہم نے گزشتہ شہر شکاگو میں ایسے مجرموں کو بدنامی نہ ہونے کے سبب میں کھلا چھوڑ دیا۔ وہ آج شکاگو کی شہروں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ لیکن اب ہم اس طرح سے اس عمل کو قطعی طور پہ بڑھاوا نہیں دے سکتے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اس معاملے میں لوگ آگے نہیں آتے، اور جب بھی ایسا عمل ہوتا ہے کمیونٹی میں، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری لڑکا یا لڑکی کی بدنامی ہوگی تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص چاہے وہ امام ہو یا معلم اس کا ٹیچر ہو،
اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنے سے اس کی بیماری اور پختہ ہوتے رہتی ہے. ہم نے الینوائے میں دوسرے واقعات ہم نے دیکھے کہ دوبارہ اگرچہ ان کو اس الزام میں گرفتار کراؤ، پھر آگے چل کر یہ پھر کوئی اسکول کے قریب بھی نہیں رہ سکتے، نہ کبھی کوئی بچوں کی مدارس یا ان کے فنکشنز میں بھی بچوں کے قریب نہیں جا سکتے. یہ بھیانک بیماری ہے. جو واقعہ ہماری کمیونٹی میں اس کوکی میں پیش آیا ہے، کئی سگنلز تھے گزشتہ واقعات میں کہ اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن کمیونٹی میں جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ان کی وجوہات سے اس کو روکا ہی نہیں گیا. بڑا تعجب ہوا جب ہم اس واقعات کو جب سنے دوبارہ کہ فلاں پیرنٹس نے کمپلینٹ کی تھی، ان کو خاموش بٹھا دیا گیا. کیوں؟ ارے بھائی کمیونٹی میں بدنامی ہوگی. اسلام کا تو مزاج یہ ہے اس طرح کے جرم کرنے والوں کو چوراہے پہ لا کے سزا دی جاتی ہے. ان کی عمل کو کہیں کمروں میں بند نہیں کیا جاتا، ذہنوں میں اپنے قلب میں دبا نہیں دیا جاتا، تاکہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے جو یہ جرم کرنے کی جرت بھی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے سبق ہوتا ہے، شوکیس ہوتا ہے. اگرچہ ہم کسی ریلیجن کو ہم اگرچہ دے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے یا یہود میں ہو رہا ہے یا نصارى میں ہو رہا ہے، یہ ہم قطعی غلط کہہ رہے ہیں. یہ اس انڈیویجول شخص کی بیماری ہے، کسی ریلیجن کی بیماری نہیں. ہم ایک اپیل رکھ رہے ہیں کمیونٹی کے سامنے. جب یہ خطرناک واقعہ پیش آ گیا تو کافی پروفیشنل جو ہے ہمیں مخاطب ہوئے کہ ہم اسے ہینڈل کریں گے. ان پروفیشنل سے میرا ایک سوال ہے جو اپنی زندگی 40-50 سال ایز اے سیکریٹریز دماغی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ہینڈل کریں گے، ہم سزا دیں گے. کیا آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہے جیسے کہ دوسرے شہروں میں جیسے ریہیب سینٹرز بنے ہوئے ہیں؟ یا آپ نے کبھی، جیسے ہم پبلک اسکول کی بڑی تنقید کرتے ہیں، پبلک اسکول کے ٹیچرز کا اپروول پروفیشنل الینوائے پروفیشنل ریگولیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے، کیا ہمارے مدرسوں میں ہمارے بزرگوں نے کبھی کوئی ایسی سطح پہ کوئی تنظیم قائم کی ہے کہ اس میں اس امام، اس معلم، اس ٹیچر کی ذہنیت کو دیکھا جائے، اس کی جگہ کی جانچ پڑتال کی جائے؟ یہ تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے جتنے مدارس چل رہے ہیں الینوائے میں، اس پہ ایک پینل بنا کے ہم یہ اجازت دینا یا اجازت نہیں دینا کہ یہاں پہ بچہ جا سکتا ہے یا بچی جا سکتی ہے، یا ان کا کتنا تحفظ ہے، بحیثیت بزرگ، بحیثیت پروفیشنل، بجائے کہ معاملوں کو کور کر کے اس کو دوبارہ جرم کرنے کے لیے راغب کرے، وہاں پہ ایک ایسی تنظیم بنائے کہ یہ پہلی صورت کہ یہ کھول سکتا ہے یا نہیں. یہاں پہ ہمارے معصوم بچوں کو جانے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. والدین کا اس میں بڑا
عمل دخل ہوتا ہے. والدین کو یہ بھی چیزیں سوچنی چاہیے کہ میرا لڑکا یا لڑکی کس جگہ جا رہے ہیں. اگرچہ میری لڑکی ہے اور میری لڑکی کی عمر 7 سال سے زائد ہو گئی تو پھر اس کو جو پڑھانے والا ہے اس کی عمر کیا ہے اور اس کی مرد کی صورت ہے عورت کی صورت. لڑکیوں کو صرف خواتین کے پاس درس لینا چاہیے, لڑکوں کو صرف اور صرف مرد کے پاس درس لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.